ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حکومت کب تک چلے گی، یہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب اتحادیوں میں بھی اتفاق نہیں رہا، لوگ ایسے آپ کے الزامات لگا رہے ہیں جو ان کے اتحادی ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ حکومت اب چند دن کی مہمان ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آئی ہوئی حکومت بھی جلدی گھر چلی گئی، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس حکومت کی مضبوطی کو اس لیے کہا جا رہا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ایک طرف آپ کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس حکومت کو جس سے خطرہ تھا وہ ہماری عدالتوں سے تھا، اور پھر 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کا جو ڈھانچہ بنا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس سے اب خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ججز جس سے حکومت کو خطرہ تھا وہ سب کے سب سپریم کورٹ کے نارمل کیسز کی طرف چلے گئے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل کیس جو بینچ یا آئینی بینچ ڈسکس کر رہا ہے وہ حکومت کے اس طرح مخالف نہیں ہے جیسا کہ یہ سپریم کورٹ میں جانے والے دوسرے ججز ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت اہم ترین لیول پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو اب عدالتوں کے غیر آئینی، غیر قانونی اور جوڈیشل ایکٹیوسٹ کے، جوڈیشل مارشل لا کے، ڈکٹیٹرشپ کے فیصلے سے وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ اب ظاہر ہے آئینی بینچ اگر حکومت غلط فیصلہ کرے گا تو اس پہ وہ ایکشن تو لے گا، لیکن وہ جو تھا کہ جی آنے والے وقت میں کسی بھی وقت فارم 47 کے حوالے سے جو پٹیشنز پڑی ہوئی تھی اس پر یہ ججز اگر آ جاتے، اور جو چیف جسٹس آنے والے تھے وہ اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ اگر وہ آ گئے اور اس کو سپورٹ دے رہے تھے پی ٹی آئی کے قائد بھی اور ان کے اہم ترین لیڈر بھی، کہ یہ جو 25 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ چینج ہونے والی ہے اور آنے والا جو چیف جسٹس ہے اور ان کا گروپ ہے وہ اس حکومت کو اٹھا کر پھینک دے گا، تو اس سے تو اب یہ حکومت بچ گئی۔ دوسری طرف فوج اس حکومت کے ساتھ ہے، کیونکہ فوج معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری اور انریسٹ کو، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے موجودہ حکومت کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑی ہے، اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے بہت کام ہو رہا ہے، اور یہ سب کا مفاد ہے۔ فوج کا بھی مفاد ہے کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو جائے، معاشی طور پر اگر ویک ہوا تو اس کا نقصان فوج کو بھی ہے، تو چنانچہ فوج حکومت کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہے، سرمایہ کاری پہ بھی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی، پولیٹیکل انریسٹ جو ہو رہا ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے معاشی اصلاحات اور معاشی مضبوطی کے لیے فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو پھر کون گرائے گا؟ کون حکومت کو گرائے گا؟ تو پھر تو نہیں گرایا۔ لیکن پھر یہ دیکھنے میں آیا، ابھی جو کچھ حالات ہیں وہ دیکھنے میں یہ آئے کہ حکومت کے حوالے سے مختلف لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اور یہ ایک تاثر آنے لگا کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائی جا رہی ہے اور یہ حکومت ہٹائی جا رہی ہے، اور موجودہ شہباز شریف سے اب اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی ہے۔ تو بس شہباز شریف سے اگر حکومت ناراض ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، تو وہ کن بنیادوں پہ ناراض ہے؟ مثلا کوئی ایسی چیز جس کی نشاندہی بھی کی جائے، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی شہباز شریف وہ تمام عمل کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے، کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جی شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ پیرلل کوئی جو اتحادی ہیں وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ شہباز شریف کی حکومت اگر مضبوط ہوئی اور انہوں نے اگر کامیابی حاصل کر لی تو پھر اگلا 5 سال بھی انہی کو ملے گا۔ تو جو کوئی بھی ایسی حکومت جو مرکز میں آ سکتی ہو، جو حکومت بنا سکتی ہو، جس کا وزیر اعظم آ سکتا ہے، وہ اور جس کی بنیاد پر موجودہ حکومت ساتھ کھڑی بھی ہے، جس کے سہارے پہ، وہ کیوں چاہے گی؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے حالات ضرور پیدا کرے گی جس سے یہ تاثر آئے کہ یہ حکومت کمزور ہے، یہ کام نہیں کر پا رہی ہے، اور ریپلیس کیا جائے، اور دوسری طرف
اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلانے کی ان اتحادی جماعت کوشش کریں گے کہ انہیں ہٹا کر آپ ہمیں لائیں، ہم زیادہ بہتر آپ کے وفادار ہوں گے اور ہم اس ملک کو جلدی کرائسس سے نکال سکتے ہیں، یہ تو عمل ہوگا اور یہ پولیٹیکل عمل ہے، کریں گے لوگ اور کر رہے ہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے دیکھا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بل جو کہ اسمبلی سے پاس ہو چکا تھا، اس کو صدر صاحب نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ اب اس پہ جب میں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کے اہم ترین لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط عمل ہے اور یہ ہماری حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، کیونکہ سب چیز جب طے ہو گئی تھی تو پھر اعتراض نہیں لگانا چاہیے تھا، تو اعتراض کیوں لگایا گیا؟ تو پھر وہ اس کو جوڑتے ہیں ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹ سے کہ اتحادی اس حکومت کو گرا کر خود آنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف سے زیادہ کوئی اچھا کوئی آدمی ہے یہ وقت بتائے گا۔ کیا اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت سے ناراض ہے یہ تو وقت بتائے گا، بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب نے بھی شہباز شریف سے ملاقات کر کے ان جو میسج ہے ہمارے پاس کہ واضح طور پہ کہا ہے کہ مولانا صاحب کے خدشات کو دور کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی نہیں ہے، مولانا صاحب بہت پاورفل اسٹیٹ پاورز رکھتے ہیں، اور اگر وہ روڈ پر آ گئے تو یقیناً آلریڈی پہلے ہی پی ٹی آئی بار بار پولیٹیکل انریسٹ پیدا کر رہی ہے، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں لیکن ڈسٹربنس ریگولر آ رہی ہے اور اس بنیاد پر حکومت کو کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ ایسے میں مولانا ابھی اگر میدان میں آ جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا اور ان عوامل کو فائدہ پہنچے گا جو حکومت کو گرا کر اپنی حکومت یا کوئی اور حکومت لانا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ پی ایم ایل این کے اہم ترین لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم کو مولانا فضل الرحمان کے خدشات کو دور کرنا چاہیے اور جو بل پہ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ پاس ہونا چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان کو کسی بھی صورت میں پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے۔ اس صورتحال میں اب شہباز شریف صاحب کیا ایکشن لینے والے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کو سیاسی طور پر انگیج نہیں کیا گیا اور ان کو روڈ پہ آنے سے نہیں روکا گیا اور ان کے اس بل کو سیاسی ڈسکشن کے ذریعے حل نہیں نکالا گیا تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت الارمنگ پوزیشنز ہوگی، اور وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں چاہے ٹیکنوکریٹ کی حکومت لانے کے لیے اور چاہے کوئی اور سیاسی جماعت کی حکومت لانے کے لیے، اس کا فائدہ پہنچے گا، اور مولانا فضل الرحمان کے روڈ پہ آنے سے سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا، کیونکہ اس کو بہت بڑی سپورٹ مل جائے گی افرادی قوت کی بھی اور حالات کی بھی، جس کی بنیاد پر وہ اپنا پریشر بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آیا شہباز شریف ان چیزوں کو کس طرح لیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو کس طرح لیتی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔